إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میرے محترم دینی بھائیوں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول وادلتها یا دوسرا نام جو اس کا ہے الاصول الثلاثہ، تین بنیادی اصول، دین کے تین بنیادی اصول، اس کتاب کا مطالعہ ہم کئی مہینوں سے کر رہے ہیں۔ یہ کتاب اپنے حجم میں چھوٹی ہونے کے باوجود اپنے مواد کے اعتبار سے، جس کو ہم مشمولات بولتے ہیں، جو چیزیں اس میں ہیں، بہت بڑی کتاب ہے۔ اسی لیے عرب میں عموماً طالب علم کو بالکل شروعات میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب چھوٹی ہے، لیکن اس کتاب کی اہمیت اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو مضمون ہے، قبر میں سب سے پہلے وہی سوال پوچھے جانے والے ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں۔ حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے تین سوال پوچھے جاتے ہیں: من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیری نبی کون۔ یہ سب سے پہلا معاملہ ہوگا جب بندے سے کچھ پوچھا جائے گا اور اس کو اس کا جواب دینا ہے۔ یقیناً جواب کے لیے علم ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ جانتا ہوگا لیکن مانتا نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس مجلس میں جمع ہیں کہ ہم ان تینوں سوالوں کے بارے میں جانیں، سمجھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ جو دینی مجالس ہیں، یہی آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، گپ شپ کی مجلسیں، چائے کھانے پینے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے زندگی میں، لیکن وہ نجات کا ذریعہ نہیں، وہ حاجت ہیں دنیا کی۔ لیکن اگر حاجت کا معاملہ آئے، حاجت کا سوال پیدا ہو، تو انسان جیسے دنیا میں محتاج ہے، آخرت میں بھی ہے، بلکہ دنیا میں کوشش کر کے کچھ پا بھی سکتا ہے، آخرت میں کوشش نہیں۔ دنیا سے زیادہ انسان آخرت میں محتاج ہوگا۔ لہٰذا اس محتاجی کے دور کے لیے ضروری ہے کہ نجات کے اسباب کو ہم جمع کریں۔ کیسے میں کامیاب ہو جاؤں، کیا کر سکتا میں؟ وہاں نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں موقع نہیں، یہاں کر سکتا۔ اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، لیکن جو اسی میں ناکام ہو گیا، آخرت کی منزلیں اس کے لیے اور بھیانک ہیں۔ لہٰذا اس منزل کی تیاری دنیا میں کرنا ضروری ہے، ایک علم کے اعتبار سے، دوسرے یقین کے اعتبار سے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، خالی معلومات نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ تین سوال ہیں؟ سب کو معلوم ہے، لیکن قبر میں ضرورت صرف علم کی نہیں ہے، آخرت میں ضرورت صرف علم کی نہیں ہے،
آخرت میں ضرورت علم کے ساتھ ساتھ یقین کی بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یقین صحیح کرنے کے لیے علم بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس مجلس میں ہم جمع ہیں اور اس کتاب کو اتنی تفصیل سے باریکی سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آدمی یہ کتاب پکی کر لیں وہ بہت بڑا حصہ اس نے علم کا جمع کر لیا۔ تو بہرحال ہم نے یہ 3 سوالات ہیں اللہ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں اور رسول کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں جو باتیں تھیں جس میں خاص طور سے عبادت کا حصہ تھا، عبادات کی کون سی قسمیں ہیں، وہ تقریباً باتیں ہم نے مکمل کی پچھلے دروس میں۔ اور اس کے بعد اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، وہ اسلام کے بارے میں ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں 5۔ کیا کیا ہیں وہ؟ شہادتین، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، صوم، اور استعداد ہو تو حج۔ بہت صحیح، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے جو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اس کے لیے جو مکلف ہے۔ جہاں تک کہ شہادتین کا معاملہ ہے، ہر آدمی، مرد، عورت، غریب، امیر اور ہر اعتبار سے کسی بھی ملک پہ رہنے والا ہے، اس کے اوپر لازم ہے، اس کا اقرار کرنا ضروری، اس کے بغیر مسلمان نہیں۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ یا اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ نماز بھی ہر ایک پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب والا مال اگر ہے اور اس پر سال گزر جائیں زکوٰۃ ہے، نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امت میں کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو کوئی لینے والا ہوگا، ظاہر بات ہے جو لینے والا ہوگا وہ دینے والا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ دینا ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ یہ جو ارکان ہیں اس میں سے پہلا حصہ ہم پچھلے دروس میں دیکھ چکے ہیں، شہادتین۔ شہادتین کس کو کہتے ہیں؟ شہادتین کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ کیا یہ شہادتین ہے؟ ایک دم صحیح، اس بات کی گواہی دینا۔ شہادتین، رفع الیدین، دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ اٹھا دیں، دونوں ہاتھ، یدین۔ اسی طرح سے شہادتین جب آتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ وہ 2۔ تو ایک تو گواہی یہ صحیح ہے، اس کو ایک شہادت، ایک گواہی اللہ کے بارے میں، دوسری گواہی کس کے بارے میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی گواہی دینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ نجات پانا چاہتا ہے آخرت میں۔ تو یہ ہوئی پہلی چیز، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد دوسرے 2 رکن ہیں، وہاں سے آج ہم اپنی گفتگو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں، وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورۃ البینہ کی یہ 5ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں، نماز کی اور زکوٰۃ کی اور توحید کی تفسیر کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، انہیں تو بس اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، وما امروا، انہیں اہل کتاب کو، پچھلی قوموں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، وما امروا، اور کوئی حکم نہیں، یہی سب سے اہم حکم تھا جو ان کو دیا گیا تھا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے پورے دین کو، اپنی پوری عبادات کو، اپنے پورے اعمال کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔
اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ دین قیم ہے۔ دو باتیں علماء نے یہاں کہیں، یہ دین قیم ہے، یہ بہت ہی مضبوط دینداری ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے، نماز کا اہتمام کرے، نماز قائم کرے، صرف پڑھ لے نہیں، نماز قائم کرے، یعنی اس میں نماز میں کوتاہی نہ کرے، اس کی تمام شروط کو، اس کے سارے فرائض کو، ارکان کو، واجبات کو، حتیٰ کہ سنن کو بھی ادا کرے۔ تو وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ حنفاء، حنیف کہتے ہیں عربی زبان میں جو مائل ہو۔ حنف کا معنی ہوتا ہے میلان، مائل ہونا، مڑنا۔ کس کی طرف مڑنا؟ سب سے منہ پھیر کے اللہ کی طرف مڑنا، باطل معبودوں سے اپنے رخ کو پھیر کے سچے معبود کی طرف متوجہ ہونا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، ساری عبادات اللہ کے لیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا، میں سب سے کٹ کے اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہوں۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو جھوٹے معبودوں سے اپنے منہ کو پھیر کر اللہ کی طرف لوٹ آئے، متوجہ رہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور پھر اس کے بعد دو حکم اور بیان کیے، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، دو باتیں علماء نے کہیں، یہ پختہ دین ہے، پختہ دینداری ہے، یہ مضبوط دینداری ہے جو نجات دلانے والی ہے۔ دو، وَذَلِكَ دین الملت القیمہ، القیمہ سے مراد وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، یہ اس جماعت کا دین ہے، ان لوگوں کا دین ہے، اللہ کے ان نیک بندوں کا دین ہے جو سچے دین پر قائم ہیں، یہ ان کی دینداری ہے۔ وذالک دین القیمہ، یہ اہل حق کی دینداری ہے۔ تو اس آیت میں تین باتیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، دو، نماز قائم کرنا، تین، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس میں دیکھا جائے تو تین چیزوں کو جمع کیا گیا جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ نمبر ایک، انسان قلبی سطح پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے مقابلے میں کسی کا مقام نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہو، وہ جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے، اس کا مقصود اللہ ہو۔ ایک، جسمانی طور پر بدنی عبادات میں نماز نمائندہ ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے آگے، اپنے آپ کو اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، بندگی کا کہ میں بندہ ہوں، اس کا اقرار کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہے، بندگی، اللہ کا بندہ ہو جانا۔ عبودیت کے معنی پستی کے ہوتے عربی زبان میں۔ اور تین، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے بندوں میں خرچ کرنا، بندوں پر احسان۔ پوری دینداری جو ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک، اندر کیسا ہو دل، اس میں اللہ سے بڑھ کے کسی کو بندہ نہیں چاہے، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہو، سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائیں۔ ایک، دو، یہ چیز صرف اس کے لیے فلسفی کے طور پر نہ ہو، سائیکولوجیکل چیز نہ ہو، خالی ذہنی اس کی چیز نہ ہو، انٹلیکچوئل چیز نہ ہو، وہ اپنے آپ کو عملی سطح پر بھی اللہ کے آگے زمین پر ڈال کر اپنی بندگی کا اعتراف کرے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرے۔ تین، وہ صرف اللہ کا ہو کے رہ جائے، ذمہ داریاں ادا نہ کرے، نہیں، خالق کا جب وہ بندہ بنا ہے تو مخلوق کے ساتھ احسان بھی اس کی زندگی میں آئے، جس کی صورت زکوٰۃ میں ظاہر ہوتی ہے۔
کہ محنت سے کمایا ہوا مال وہ جمع کرتا ہے اور پھر اس مال کا ایک حصہ بندوں میں تقسیم کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، لیکن تو ان کے دکھ درد میں، ان کی غربت، ان کے پریشانیوں میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنی چیزوں کو خرچ کرتا ہے۔ یہ 3 آسپیکٹ ہے دین کے، اسی لیے کہا کہ یہ پختہ دینداری ہے۔ اللہ ہی کا ہو جانا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو عبادت میں جھکانا، اور 3 بندوں کے ساتھ بندوں کی حاجت میں ان کے کام آنا۔ یہ 3 چیزیں جس میں جمع ہو جائیں، اس کی دینداری مضبوط ہے۔ باقی تمام چیزیں اسی سے متفرع ہیں، اس کو ہم کہیں، اس سے نکلتی ہیں، اس سے جڑی ہیں، اس کے مکملات ہیں یا اس کے نتائج ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ تو اس میں دیکھیے 2 چیزیں تو آ گئی، پہلی تو ہو گئی اس سے پہلے توحید، اس کے بعد 2 چیزیں آ گئی، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز قائم کرنا بدنی اعمال میں افضل ترین عمل ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا مالی عبادات میں سب سے افضل اور اہم ترین عمل، کیونکہ فریضہ ہے۔ اسی ترتیب سے اس کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، پھر اس کے بعد والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 1، 2 نماز قائم کرنا، 3 زکوٰۃ ادا کرنا، 4 حج کرنا، اور 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ 4 5 بعد میں آیا، پہلے 3 میں یہ 3 آیا، یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ بہت بعد میں فرض ہوئی، اور اسی طرح سے حج 9 ہجری میں فرض ہوا، تو یہ بعد میں آیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے شروع سے رہا ہے۔ لہٰذا اس میں رمضان کے روزے یہ فرض ہوئے کب؟ ہجرت کے بعد، اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نماز کی فرضیت کے بارے میں کیا آیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ معلوم ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فرض ہوتی ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے حکم دیا نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ آئیے نماز کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے اور اس کی اہمیت بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاۃ، بندے کے اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، صلاۃ اس کی نماز۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح نکل آئی یقیناً وہ کامیاب اور فلاح پانے والا اور نجاح پانے والا ہو جائے گا، کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز ہی میں فساد، بگاڑ نکل آیا، ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس حدیث کو امام الترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، اس لیے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حساب میں پھنس گیا تو بعد میں مشکل ہے۔ 2، اگر اس کی نماز صحیح نکلی باقی وہ آدمی کامیاب ہوگا، نماز میں خرابی نکلی ناکام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا مدار انسان کی نماز پر ہے۔ جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ برتے، اچھے سے اچھی نماز پڑھے، اوقات، جماعت اور سنن اور خشوع اور ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے۔ لیکن اگر نماز میں خرابی نکل آئی آخرت میں ناکام ہوگا۔ بہت سے لوگ نماز کے بارے میں اتنے پرواہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، کام دھندہ ہے، وقت نہیں ملتا ہے، ذمہ داریاں بیوی بچوں کی وہ بھی ہے نا دین میں، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے نہیں تو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں پیسہ، بیوی بچوں کی کھانا پینا، دوائی سے لے کے اسکول کی فیس سے لے کے، یہ سب کون کرے گا؟ مسجد میں بیٹھے رہیں کیا؟
قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز. وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ ہے. یہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دوسرا ہے. اللہ کا حق پہلے، بندوں کا حق بعد میں. اور بندوں کا حق فرض کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہے. ہم گھر والوں کا حق کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے نہیں. یہ اللہ ہے جس نے ہم پر بندوں کے حقوق عائد کیے ہیں. تو اللہ کا حق پہلے ہے، بندوں کا بعد میں. لہٰذا یہاں پر حدیث بتا رہی ہے کہ جس کی نماز صحیح کامیاب، جس کی نماز میں خرابی آدمی ناکام ہوگا. ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے. الصلاۃ فإن صلحت صلح له سائر عمله. اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے سارے باقی کے اعمال صحیح نکلیں گے. اور وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اور اگر نماز ہی میں فساد اور بگاڑ نکل آیا باقی سارے اعمال میں بگاڑ نکلے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال پر اس کی نماز کا اثر ہوتا ہے. کسی کی زندگی اس کی نماز کے مطابق ہوتی ہے. نماز اچھی زندگی اچھی، نماز بگڑی ہوئی زندگی بگڑی ہوئی ہوگی. کہا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز اس کی صحیح ہو گئی، نماز کی اصلاح ہو گئی، اس کی زندگی اصلاح شدہ سامنے آئے گی. نماز میں سدھار تھا، زندگی میں سدھار ہوگا. نماز میں بگاڑ تھا، زندگی میں بگاڑ ہوگا. اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سماج کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے عملی سطح پر عقیدے کے بعد نماز کی اصلاح کرنا چاہیے. سماج اچھا نہیں ہے، لوگ بگڑ رہے ہیں، سدھار لانا چاہیے. بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، کیا کرو؟ کاؤنسلنگ کرو، یہ کرو وہ کرو. مسلمانوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، جاب ہونا چاہیے. یہ ثانوی حل ہے، سیکنڈری سولوشنس ہے. یہ ٹھیک ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. بنیادی جو اللہ کا نہیں ہوا کسی کا نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ والا بناؤ، اللہ کے آگے جھکاؤ. جب زندگی میں آئے گا تو بندوں کے اوپر ظلم نہیں آئے گا. اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس آئے گا تو زندگی کے اندر سے ساری گندگی نکل جائے گی. تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان میں سدھار لاتی ہے، نماز. اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن اگر اس کی نماز صحیح نکلی اعمال بھی صحیح نکلیں گے. نماز بگڑی ہوئی نکلی باقی سارا نامہ اعمال خراب نکلے گا. معلوم یہ ہوا کہ نماز کے سدھار سے زندگی سدھرتی، نماز کے بگاڑ سے زندگی بگڑتی. تو سماج کی اصلاح کے لیے لوگوں کے، فلسفیوں کے اور سیاست دانوں کے فارمولے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حل استعمال کرنا چاہیے. نماز زندگی میں آئے، لوگوں کو نمازی بنایا جائے، لیکن رسمی نماز نہیں. واقعی وہ نماز جس میں بندگی ہوتی ہے، جس میں انسان کو اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا احساس ہو. اس بات کا احساس ہو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے نماز پڑھے. یوں نہیں کہ کسی طرح سے 4-5 جو ہے چیزیں کر لیا، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ اور بس ختم، نماز ہو گئی، کسی طرح سے بوجھ اتار دیا. نہیں، نماز میں اس کا دل رہے، اللہ کے آگے حاضری کا احساس ہو، اللہ کے آگے صف میں کھڑا رہنا، قیامت کے دن صفوں میں کھڑے ہونے کو یاد دلانے والا ہو. یہ زندگی میں سدھار لائے گا. اس کی نماز خشوع والی ہو، اس کی نماز مشین والی نماز نہ ہو، اس کی نماز مومن کی نماز ہو، اس کی نماز مومن کی نماز ہو. وہ نماز ایمان کے ساتھ، بے ہوشی میں نماز نہیں پڑھے کہ نماز میں کبھی بازار میں چلا گیا، کبھی گھر میں چلا گیا، کبھی پچھلی بات یاد کر رہا ہے، کبھی اگلے پلاننگ بنا رہا ہے، کبھی یہاں وہاں کی دھیان اس میں بھٹک رہا ہے اس کا. یہ نماز نہیں. جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ بقیہ زندگی میں اللہ کو یاد دلانے والی نہیں بن سکتی ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے جس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا زندگی پر اثر پڑتا ہے. نماز پڑھنے والا اگر ڈھنگ سے نماز نہ پڑھے،
خصوصاً اس کے اوقات کی رعایت نہ کرے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بربادی کا فیصلہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے اور یہ فریضہ ہے، پڑھ کے بھی بربادی کیسے ہوتی انسان کے لیے۔ کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں، جو اپنی نماز کے سلسلے میں بے پرواہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں نماز کی۔ یہ سورۃ الماعون میں اللہ نے کہا۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں قلت لابی، سعد بن ابی وقاص والد ہیں، صحابی ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا قلت لابی یا ابتا ارأیت قولہ الذین هم عن صلاتهم ساہون اینا لا یسہو، کہ والد صاحب یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے لاپرواہ ہیں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو نماز میں بھولتا نہیں؟ کون ایسا ہے جس سے نماز میں ساہون، ساہو کس سے نہیں ہوتا؟ سجدہ ساہو اسی لیے تو کرتے نا ہم لوگ، ہم میں سے ہر ایک سے ساہو ہوتا ہے، بھول ہو جاتی نماز میں۔ تو یہاں پر تو ساہو کرنے والوں کے لیے کیا آ رہا ہے؟ بربادی۔ اور ساہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ہوا ہے، 5 مرتبہ زندگی میں آپ نماز میں بھولے اور سجدہ ساہو اسی پر مشروع ہوا۔ ابن قیم نے 5 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تو کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس کو سہو نہیں ہوتا ہے؟ اینا لا یحدث نفسہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جو نماز ہی میں اپنے اندر مگن نہیں ہوتا، اپنے آپ سے بات نہیں کرتا، سوچتا نہیں، ہر ایک کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، کون ایسا ہے؟ قال لیس ذاک، صحابہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے، کہا لیس ذاک، وہ نہیں ہے۔ نماز میں انسان کا دل کسی چیز میں کھو جائے، یہ وہ نہیں ہے، دل دھیان بھٹک جائے، یہ وہ نہیں ہے۔ کہا انما ہوا اضاعۃ الوقت، یہاں یہ نہیں کہا نماز میں بھول ہوتی ہے، نماز ہی کو بھلا دیتے ہیں، نماز ہی کے بارے میں لاپرواہ ہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں، پڑھی نہیں پڑھی، وقت پہ پڑھی نہیں پڑھی۔ کہا انما ہوا اضاعۃ الوقت یلہو حتی یضیع الوقت، کہ یہ وہ نہیں ہے کہ نماز میں آدمی کا دل نہیں لگ رہا ہے، دل پر انسان کا کنٹرول بڑا مشکل سے ہوتا ہے، کہ یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ انما ہوا اضاعۃ الوقت، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی نماز کے وقت کو ضائع کر دے، یلہو کھیل تماشے میں، کھیل کود میں لگا رہیں، لہو میں لگا رہیں، یہاں تک کہ حتی یضیع الوقت، یہاں تک کہ نماز کا وقت ضائع ہو جائے۔ ہاں، بیٹھا آدمی کرکٹ کی میچ دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ عصر جا کے مغرب آ گئی، فلمیں دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ وقت نکل گیا، کرکٹ کھیل رہا ہے جا کے، یا دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا ہے، یا بھی بچوں کے ساتھ پکنک پہ گیا ہے، یہاں تک کہ وقت نکل گیا۔ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جس کی زندگی میں کوئی بنیادی حیثیت نہیں ہے، کھیل تماشا ہے، اور اس کی وجہ سے نماز ضائع کر دے۔ ٹھیک ہے، دواخانے میں تھا، بے ہوش تھا اور نماز کا وقت نکل گیا، یہ گناہ گار نہیں، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں تھا اس وقت میں۔ یا ایسا آدمی ہے کہ باپ کا آپریشن ہے اور نماز کا وقت ہے، لیکن اب میرے کو دوا کے لیے بھاگنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جان ان کی خطرے میں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو نمازوں کو جمع کر رہا ہے، وہ وقت نکل کے دوسرے وقت میں پڑھ رہا ہے، اس کو مجبوری ہے، یہ اس کی چلتا ہے، گنجائش ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا گپ شپ میں لگا ہے دوستوں کے ساتھ میں، اور ایک نماز کا وقت جا کے دوسری نماز کا وقت آ گیا اور وقت ضائع کر دیا، کہ یہ وہ ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں، نماز کو انہوں نے بھلاوے میں ڈال دیا، نماز میں بھولے نہیں، نماز ہی کو بھلاوے میں ڈال دیا ان لوگوں، لاپرواہ کہ یہ پڑھے نہیں پڑھے، وقت پہ پڑھے نہیں پڑھے۔ اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور یہ صحابی کا قول ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، بلکہ اسی لیے نماز کی اس اہمیت کے تحت
اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا آپ بھی نماز کا اہتمام کرو، گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی نماز پر جمے رہیے۔ آسمان سے حکم آ رہا ہے، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، آپ بھی نماز پہ جمو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے اس کے لیے۔ اور لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی ہی کے لیے مقدر ہے، تقوی کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 132۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ آپ کی اقتداء میں، آپ کی اتباع میں اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اگرچہ ان کے گھر والے نمازی ہوں لیکن نماز کی تاکید کرتے رہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بے نمازی تھے کیا؟ ہاں، فرائض تو فرائض، وہ تہجد پڑھنے والے لوگ تھے، نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نماز پر جمے رہو۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے تھے، ایسا تھا؟ نہیں، اللہ نے آپ کو تاکید دی کہ یہ عمل کرنے والے کو بھی تاکید کی جاتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تاکید حکم صرف اس کو نہیں دیا جاتا جو عمل نہیں کر رہا ہے، حکم اس کو بھی دیا جاتا ہے جو عمل کر رہا ہے۔ تو چاہے بھلے گھر والے نمازی ہوں، نماز کا اہتمام زندگی میں باقی رہیں، اس کے لیے اس کا حکم دینا چاہیے۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور کہا گھر والوں کو آپ حکم دو، اس کا بھی حکم دیا اور کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ سے رزق کی دوڑ دھوپ نہیں چاہتے۔ آپ کو پیدا کرنے کا، آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ رزق میں لگ جاؤ۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا اور رزق کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ آپ دنیا کو دیکھیں، عام طور سے نماز کو ضائع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان رزق کی وجہ سے نماز ضائع کر دیتا ہے۔ تجارت، جاب، رزق کی دوڑ دھوپ، اور اس کی وجہ سے نماز ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دے کے رزق کا وعدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نماز اور رزق کا تعلق ہے، لہٰذا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت آئے، اس کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبادت اور رزق کا ایک تعلق ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ کیسے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا ذکر آیا، آگے کیا ہے؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ تو وعدہ صرف نبی کے لیے نا، خطاب ہی نبی سے ہے تو وعدہ رزق کا بھی نبی کو ہوا۔ اللہ نے عموم کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا ہے، تمام عبادات کو ذکر کرتے ہوئے کہ انسان کو اور جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان سے ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ رزق کی بھاگ دوڑ میں ہی زندگی کھپا دیں اپنے لیے۔ وما اريد ان يطعمون، یہ بھی نہیں چاہتا وہ مجھے کھلائیں۔ نہیں اللہ، ہم اپنے لیے نہیں بھاگ رہے، تیرے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کو رزق کی ضرورت ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ اس سے پاک ہے، وہ کھلاتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ تو اللہ ہے جو الرزاق ہے۔ الرزاق فعال کے وزن پر ہے، کثرت اور تکرار اس میں ہوتی ہے۔ عربی زبان میں
جب ایسا لفظ آتا ہے رزاق، اس کے لیے دوسرا ایک لفظ ہے رازق. فاعل کی بجائے فعال کا جب لفظ آتا ہے عربی زبان میں، اس میں شدت پیدا ہوتی ہے اور دو معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں، کثرت اور تکرار. اسی پر سے تائب ہے لیکن تواب الگ ہو جائے گا. تائب توبہ کرنے والا، تواب خوب خوب بار بار توبہ کرنے والا ہے. تو یہاں پر رزاق اللہ نے کہا اللہ بار بار رزق دیتا ہے. ایک بار رزق دے کے چھوڑ دیا، زندگی بھر ساری مخلوقات کو، ہر قسم کی مخلوق کے لیے رزق، اتنا رزق. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ بڑی قوت والا ہے، بڑا شدید ہے، کمزور نہیں. اللہ قوت والا ہے، شدید ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، لیکن یہ حکم صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں یہ ساری امت کے لیے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا تو اپنے گھر والوں کو تو دیا لیکن پوری امت کو بھی دیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 60 نہیں، ہاں یہ 60 سال کے ہونے کے بعد آدمی نمازی بنتا، ریٹائرڈ ہوگا میں اب نماز پڑھوں گا میں. اور فجر میں تو سارے ہاں ریٹائرڈ حضرات ہی ہوتے، امام صاحب کے ساتھی، چائے پینے والے ان کے ساتھ. 7 سال کا ہو جائے، 7 وہ بھی اسلامی اعتبار سے، جنوری فروری کے حساب سے نہیں، 7 سال کا ہو جائے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 10 سال کے ہو کے بھی اگر نماز میں کوتاہی کریں پٹائی کرو ان کی. ہڈی مت توڑو، زخم مت پہنچاؤ، لیکن پٹائی کرو اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو احساس ہو یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے چھوڑنا. تو 3 سال تک اس کو سکھاتے رہو، سمجھاتے رہو. حکم دو، پڑھتے جا بیٹا، پڑھو، نماز پڑھو، چلو نماز کا وقت ہو گیا، چلو میں بھی پڑھ رہا تم بھی پڑھو، چلو نماز. بچوں کو نماز کا حکم دو، 7 8 10 اتنے وقت تک اس کو بولتے رہے، پڑھاتے رہے، ترغیب دیتے رہے، سکھائے، سب کچھ کیے. 10 سال کا ہو گیا، اب بھی نہیں پڑھ رہا، اب کیا کرو؟ پٹائی، سزا دو اس کو، تاکہ وہ نمازی بنے. کہ وہ 15 سال کا جب ہو گیا، بالغ ہو گیا، بے نمازی بن کے وہ بلوغت میں داخل نہ ہو. جب وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کی دہلیز پر جب وہ قدم رکھے، بیٹا بیٹی، وہ بے نماز نہ ہو، بے نمازی نہ ہو. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو 7 سال سے ہی نمازی بنانا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے؟ سو رہا جاتے، ہاں 7 سال کا اٹھائیے اس کو، بیٹے نماز پڑھ. بعض اوقات لوگ سوچ یہ عمر کیا، بڑا ہوگا تو پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، مشکل ہے، ابھی سے عادت ڈالے گا. موسیٰ علیہ السلام بولے تھے نہیں ہو پائے گا 5 بھی ان سے، بولے تھے ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے نہیں ہوگا ان سے. 50 تھے، 50 سے 45، 45 سے ہاں 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، آگے 5 ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اب حیا آتی ہے اللہ سے کم کرانے کو، اب اللہ سے حیا آتی ہے. آج دیکھیے حال، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بگڑی ہوئی قوم کا تجربہ تھا. صحابہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بگڑی ہوئی قوم کا معلوم تھا ان کو کیسی قوم رہتی. صحابہ کیسے تھے؟ ایک صحابی، مجھ کو ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً یحییٰ ان کا نام تھا. رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، غالباً ابو سعید الانصاری ہیں جہاں تک مجھ کو یاد ہے، اور ان کا بچہ یحییٰ جو ہے بازو میں ایسا رکھ کے نماز، رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹا بچہ ہے اس کو بازو میں سلایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کی حالت میں گھوڑا بدکنے لگا ان کا،
گھوڑا بدکنے لگا، ان کو ڈر ہوا کہیں بچے کو کچل نہ دے، تو انہوں نے اپنی قیادت مختصر کی اور دیکھا اوپر تو ایک دم بادل کی طرح ان کے سر پر تھا۔ باہر تھے، گھوڑا وڑا باندھ کے نماز پڑھ، باہر ہی ہوں گے نا، گھر میں کون باندھتا ہے، تو بادل دیکھا اوپر اور روشنی جیسا اس میں تھی ایک دم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سن رہے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے تھے بادلوں میں، لیکن بعد میں بگاڑ آتا گیا، اور قوموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بعد میں بگاڑ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے زندگی میں خرابی آتی ہے تو نماز میں، سب سے پہلے خرابی آتی ہے نماز میں، اور پھر باقی زندگی میں اس کے بعد بگاڑ آتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ اولاد کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کی ہو جائے، پڑھانا نماز، پہلے پٹائی نہیں کرنا، پہلے ترغیب دینا، اس کو سمجھانا، بیٹھ کے بار بار اس کے سامنے ہمارا قول ہمارا عمل دونوں اس کے لیے دلیل بنے گا۔ ہم لوگ نہیں پڑھتے اور اس کو بول رہے پڑھ، نہیں پڑھے گا، ماں نہیں پڑھتی اور بیٹی کو بول رہی پڑھ، نہیں پڑھے گی۔ باپ ماں نمازی ہونا چاہیے، گھر کا ماحول نماز کا ہونا چاہیے۔ فرائض اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو نوافل گھر میں بھی پڑھیں، تاکہ چھوٹے بچے دیکھیں ان کو نماز، اچھا نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ابو، بچہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے ایک دم الٹا ہاتھ رکھ کے ایسے، باپ کے ساتھ رہے گا، باپ اس کو موٹیویٹ کرے، اس کو ماشاء اللہ نماز پڑھتا بچہ، ہاں، یہ نہیں بولے چڈی پہن کے آتا کہ تو ایسا ہے، بلکہ اس کو حوصلہ افزائی کرے، بولے بیٹا ایسا نہیں پڑھنا، ایسا پڑھنا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ اس طرح سے وہ نمازی بنے گا۔ ماں بچیوں کو اپنی لے کے نماز پڑھے، گھر کے اندر ماحول بننا چاہیے۔ نماز فرض ہے۔ آپ بتائیے ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، نماز چھوڑنے پر اس کو مارنے کا حکم ہے، کوئی اور حکم بتائیے ایسا جو بچوں کی پٹائی کے بارے میں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے زندگی میں۔ نماز پوری دین کا نمائندہ ہے، نماز صحیح تو زندگی صحیح، نماز میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، بلکہ نماز اتنی اہم ہے کہ وہ بندے اور کفر کے اور شرک کے درمیان پل کی طرح ہے، نماز کا چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے، آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس طرح کی احادیث کی بنیاد پر بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ کوئی آدمی جانتے بوجھتے اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، یہ اہل علم کے درمیان ایک خلافی مسئلہ ہے، لیکن ایک طبقہ علماء میں سے ایسا ہے کہ جس کا بولنا یہ ہے کہ اگر آدمی جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے، سو گیا تھا، بیمار تھا، ہوش میں نہیں تھا، ویسا نہیں، جانتے بوجھتے نماز اگر چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اتنا سخت معاملہ ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی علماء کا ہے اور وہ راجح لگتا ہے، لیکن یہ بھی تو ڈرنے کی چیز ہے، اتنا بھیانک بات اس کے بارے میں کہی گئی ہے۔ کیا ہے؟ بندے کے، آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان کے درمیان چھوڑنا ہے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ جیسے دریا ہے، اس کا یہ کنارہ اور وہ کنارہ، ان کو جوڑنے والی چیز پل ہے۔ ان کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اس کے اوپر بنا ہوا پل، کہ ایک آدمی ادھر والا آدمی ادھر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ پل ہے۔ اس پل سے وہ یہاں والا وہاں پہنچ جاتا ہے، تو کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان یہ پل ہے، یہاں سے وہاں پہنچنے کے لیے برج ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے یہاں اس کنارے پر، اور وہاں کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ پل، نماز کا چھوڑنا۔ نماز کے چھوڑنے سے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، نماز کا چھوڑنا اسے کفر اور شرک تک لے جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی سخت ہے اور نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کی کتنا بڑا فریضہ ہے جس میں ایمان ہی کی نفی کی گئی ہے جس کے چھوڑنے پر، تو یہ بہت سخت بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں جو میں نے بتایا کہ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے، وہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تارک الصلاۃ کافر نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں خمس صلوات
کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، تو جو ان نمازوں کو لے کر آئے قیامت کے دن یا ان نمازوں کا اہتمام کرے، لم یضیع منہن شیئا، اور اس میں سے ان نمازوں میں سے کسی کو اس نے ضائع نہیں کیا، استخفافا بحقہن، ان نمازوں کے حق کو ہلکا جان کر ان نمازوں میں سے کچھ ضائع نہیں کیا۔ کان لہ عہد اللہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ کے ہاں اس کے لیے وعدہ ہے، اللہ نے عہد کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ومن لم یأت بہن، اور جو نمازیں نہ پڑھیں، ومن لم یأت بہن، جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کریں، فلیس لہ عند اللہ عہد، اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں جنت کا۔ ان شاء عذبہ و ان شاء ادخلہ الجنہ، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے گا، چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، اور نماز میں کوتاہی کرنے والے کے لیے کوئی عہد نہیں۔ اسی حدیث سے بعض اہل علم نے، جیسے شیخ الالبانی ہیں اور پچھلے علماء میں سے کئی علماء ہیں، انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اگر چھوٹی بھی ہے کسی کی، وہ کافر نہیں ہو جاتا، اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔ تو یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں کفر کے فتوے دینے لگیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے۔ اس حدیث کو امام مالک نے اپنی موطا میں، اسی طرح سے امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 3243 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ گھر والوں کو حکم دیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے اس پر عذاب کا ذکر ہونا یہ بتاتا ہے کہ فرض ہے، فرض چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے، تہجد چھوڑنے پر نہیں، عذاب اس پر ہوتا ہے جس پر جو فرض ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی نفی اس میں کی گئی ہے، شرک اور کفر کی بات اس میں کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح سے جہنم کی وعید اس پر سنائی گئی نماز نہ پڑھنے پر، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، یہ فریضہ ہے۔ اور بھی کئی دلائل اس کے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم زکوٰۃ کے باب میں اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو پہلا رکن شہادتین ہے، اور دوسرا رکن اسلام کا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے میں سارے واجبات اس کے اور ارکان آ جاتے ہیں کہ نماز بروقت پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور نماز کو اس کے سارے فرائض اور واجبات اور ارکان کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، تب جا کے نماز قائم ہوگی۔ اور انشاءاللہ اگلا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کی فضیلت، یہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اجمالی طور پر ہم موٹا موٹا دیکھ رہے ہیں، باقی تفاصیل حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی کہ نماز کے اوقات کے کیا معاملات ہیں، نماز وضو اس کے لیے، طہارت، پاکیزگی، جگہ پاک ہونا، وقت کا ہونا، نیت کا ہونا۔ انشاءاللہ کسی آئندہ دروس میں ایک کورس ہم اس پر بھی کریں گے، شروط الصلاح پر، اور اس کے ساتھ واجبات اور ارکان جو ہے ارکان الصلاح اس پر بھی کریں گے کہ کیا نماز کی شرطیں ہیں، کیا اس کے ارکان ہیں، اور کیا اس کے واجبات ہیں، اور کیا اس کی سنن ہیں۔ تو یہ اچھا خاصا ایک عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو فی الوقت ہم اتنا کافی سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت پر بھی دیکھیں گے، اس کے بعد حج اور صوم پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو دروس ہیں ان میں آنا، ایک بات کو جمع کرنا، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے۔ اس بگاڑ کے دور میں ہم دینی دروس میں حاضر ہوں، پھر یہ جو علم ہم یہاں سے لے کے جاتے
یہاں رسم کے طور پر نہیں بیٹھنا بھائی آئے اور بیٹھے، نہیں، یاد رکھنا گھر جا کر ہماری بیویاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ان کو ہم سمجھانا ہے۔ یہ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا، صندوق میں ہی ہے، اندر ہی دل میں سنبھال کے رکھا ہے اس کو اور چلا گیا، نہیں، ہم جائے گا گھر والوں کی تربیت کی کہ نہیں کی، گھر والوں کے سامنے بیان کرنا اس کو تھوڑا تھوڑا جتنا ان کو سمجھتا ہے، بڑے بچے ان کو سکھانا ہے چیزیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دینی مجالس میں آنے کی اور دوسروں کو بھی لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔